السلام علیکم دوستو۔ لفظ لفظ اور سطر سطر جسم و جاں پہ سکتار طاری کرتا اور رگوں میں خون منجمد کرتا خوفناک شاخسانہ اندھیری رات۔ شام میں ٹیرس پہ کھڑا اندھیرے میں عجیب و غریب بلاؤں کے ہیولوں سے مشابہ گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ 10:17 ہوئے تھے۔ اب سے کچھ دیر بعد تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ 24 نومبر شروع ہو جائے گا اور ہر 24 نومبر میرے لیے بے حد بوجھل، قہر آفرین اور اذیت سے رسا ہوتا ہے۔ میرے اندر ایک عجیب جنگ چھڑی جاتی ہے۔ میرے لیے گھر رہنا ممکن نہیں رہتا اور گھر سے باہر میرے لیے خوف، وحشت اور اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ 6 راتیں گزر چکی ہیں، 7ویں اور آخری رات باقی ہے۔ ہاں، ابھی رات باقی ہے۔ خدا جانے رات کیسے گزرے گی یا نہیں۔ یہ قصہ آج سے 7 سال قبل شروع ہوا اور کل رات ختم ہو جائے گا۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ابھی تو ایک رات باقی ہے۔ 24 نومبر 2005 کی وہ رات مجھے ابھی بھی ٹھٹھرا دیتی ہے۔ اس رات کو ایک ایک پل میری آنکھوں میں زندہ ہے۔ اس شام موسم ابر آلود تھا۔ سورج ڈوبنے کو بھی سرمئی بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اپنے کزن احمر کی شادی میں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ یوں بھی اکیلے گھر میں بندہ کب تک بند رہے گا۔ ماما میرے بچپن میں مجھے چھوڑ گئی تھی۔ بابا ہی نے مجھے ماں، باپ، بہن، بھائی کا پیار دیا تھا۔ ہماری اپنی کافی زمینیں تھیں اور بابا خود زمین کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں محبوب شاہ سے حاصل کی۔ بعد میں ہاسٹل میں پڑھتا رہا۔ مجھے ماسٹر کروانا بابا کا خواب تھا اور جس سال میں نے ماسٹرز کیا اسی سال بابا دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ بابا کی اچانک موت نے میرے حواس ہی چھین لیے۔ وہ صرف میرے باپ نہیں بلکہ میرا ہر رشتہ ان سے منسوب تھا۔ یہ موت بھی کس قدر شفاق اور ظالم ہوتی ہے۔ کسی پر بھی رحم نہیں کرتی۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ جسے چھین رہی ہے ہم سے اس کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر آنکھ اکچبار کر کے خط اٹھانا اس کی فیورٹ ہابی ہے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ میں احمر کی مہندی سے ایک دن قبل جا رہا تھا۔ احمر کزن ہونے کے علاوہ میرا اچھا دوست بھی تھا۔ زمینوں کے کچھ کام نمٹاتے مجھے دیر ہو گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، موسم ابر آلود تھا اور میں ایسے موسم کو خوب انجوائے کرتا تھا۔ میرا موڈ بھی خوشگوار ہو چلا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور گاڑی میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہاں بادلوں کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ بری طرح گرجنے لگے۔ ہوائیں بری طرح چکرانے لگیں۔ موسم کے تیور بھاپتے ہی میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے میں کسی محفوظ مقام تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش فطری تھی، لیکن ہمیشہ وہ کب ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہتے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں اور ہونا وہ ہے جو ہونا ہے۔ اس وقت بھی وہ نہیں ہوا جو ہم نے چاہا تھا، وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ بھنور میں ڈولتی کشتی کی مانند چکرا رہی تھی۔ بوندیں وحشیانہ انداز میں کھڑکی اور ونڈ اسکرین پہ تابہ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ ان کی گاڑی سے ٹکرانے کی آوازیں ایسی لگ رہی تھیں گویا لوہے پہ ہتھوڑا برسا رہا ہو۔ گاڑی چلانے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی، لیکن اب اسے یوں بیچ سڑک پر بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پہ کرنا چاہی تو وہ چکنی سڑک پہ پھسلتی چلی گئی۔ گاڑی سڑک سے بائیں جانب اتر گئی اور میرے قابو پاتے پاتے بھی خاردار جھاڑیوں میں گھستی چلی گئی۔ پھر بڑی مشکل سے میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوا۔ جھاڑی سے قدرے دور جا کے میں نے گاڑی روک لی اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ بجلی رہ رہ کے چمکتی اور بادل جارحانہ انداز میں گرجتے۔ موٹی موٹی بوندیں گاڑی پہ تابہ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ میں نے سر سیٹ کی پشت سے لگا کے آنکھیں موند لیں۔ دفعتاً یوں لگا جیسے کوئی چیخ سی ابھری ہو۔ جیسے میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ بھترائی ہوئی ہوائیں چک پھیریاں کھا رہی تھیں۔ من میں از سرِ نو بری طرح چونک گیا۔ مجھے لگا تھا کہ ہزاروں لوگ مل کے ماتم کر رہے ہوں۔ آندھی طوفان وغیرہ میں اکثر ایسا لگا کرتا ہے، لیکن یہ آوازیں بہت قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔
گویا بین کرنے کی آوازیں سرن واضح تھی۔ ماتم کی یہ آوازیں اس قدر واضح تھی کہ بھترائی ہوئی ہواؤں کی وحشیانہ سرسراہٹ اور گرجدار بادلوں کی جارحانہ گڑگڑاہٹیں ان کے سامنے مان پڑ گئی تھیں، حتیٰ کہ گاڑی پہ گولیوں کی مانند تڑا تڑ برستی بوندوں کی آوازیں بھی دب گئی تھیں۔ بس کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی ماتم کر رہا تھا، کوئی بینڈ ڈال رہا تھا، اور یہ بلند آوازیں میرے سماعت کا فریب نہیں تھیں بلکہ حقیقت تھی، ایک کھلی حقیقت جسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، جو خود بخود بنا کسی کوشش کے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا، جبکہ ماتمی آوازیں بدستور آ رہی تھیں اور لمحہ بہ لمحہ ان کی تیزی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مامند دور سے کسی درخت پہ بجون پنچھی نے اپنے سیاہ پر پھڑپڑائے اور ایک لمبی اڑان بھر کے میرے سر پہ منڈلانے لگا۔ مار ڈالا، ہائے میرے بچے کو مار ڈالا ظالم نے! یہ کانوں میں چبھتی نسوانی آواز میرے بے حد قریب سے ابھری۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا مگر کچھ نہ تھا، لیکن ان کی موجودگی میں اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں خاطر خواہ کمی ہو گئی تھی، ہوا بھی اب ہولے ہولے سرسرا رہی تھی، بارش بدستور جاری تھی اور گاہے بگاہے بجلی چمک جاتی تو چند ثانیے کو قریب جا روشن کی مانند عیاں ہو جاتے۔ اسے حساب دینا ہوگا، اس ظلم کا، اس قتل کا حساب اسے ہر حال میں دینا پڑے گا۔ تیز چلاتی آوازیں میری پسلی چیر کر سیدھی دل میں گھس گئی تھیں، ہر اس میں لپٹی ایک سرد لہر نے میرے ریڑھ کی ہڈی میں جنم لیا، ایک بارگی پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ممن مجھے مشرقی سمت ہولے سے دکھائی دیے، میری گاڑی کا رخ شمال کی جانب تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، بارش کے باعث کھڑکی کا شیشہ دھندلا ہو رہا تھا، اس لیے باہر دیکھنا مشکل تھا۔ کھڑکی کھولنا خطرناک ہو سکتا تھا، بہرحال تجسس نے خوف پہ قابو پا لیا اور میں نے کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کے جھونکوں میں لپٹا خوف مجھے کپکپانے میں مجبور کر گیا۔ ایک عجیب و غریب چارپائی پہ سفید چادر اوڑھے کوئی میت تھی اور ارد گرد سینکڑوں عجیب و غریب لوگ ماتم کناتے۔ بجلی چمکی تو سب عیاں ہو گیا، میرا روم روم کانپ اٹھا۔ بارش کی بوچھاڑ کھڑکی کے راستے مجھے بھگو رہی تھی۔ اسے حساب دینا ہوگا، ماتمی آوازیں نمایاں تھیں۔ وہ آواز میرے عین سامنے ابھری، تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے، کیوں مارا تم نے اسے؟ یہ سنتے ہی میں اندر تک لرز گیا، خوف ہراس اس میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ میں نے نہیں مارا، مجھے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے ہی مارا ہے اسے، اس آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ میں اپنے دفاع پہ ڈٹ گیا۔ میرے سامنے ابھرتی آواز گررانے لگی، تم نے مارا ہے اسے، میرے اکلوتے بیٹے کو مار ڈالا ہے تم نے! میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آواز عین کھڑکی کے پاس سے ابھر رہی تھی۔ بارش ہنسو جاری تھی مگر بوچھاڑ اب میرے چہرے پہ نہیں بھگو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا گویا بیچ میں کوئی دیوار کھڑی ہے۔ وہ جھاڑی میں سو رہا تھا، تم نے کچل ڈالا اسے، اس کی نیند بہت گہری تھی اور تم نے تو اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ میرے اکلوتے بچے کو مار ڈالا تم نے، کتنی منتوں مرادوں سے اسے حاصل کیا تھا میں نے۔ وہ پھر رونے لگی، خوف سے میری بری حالت تھی۔ اگر ایسا ہوا بھی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جھاڑی میں ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ میرے معذرت کرنے پہ بھڑک اٹھی، سوری؟ یہ لفظ اچھا لفظ ملا ہے تم لوگوں کو، تمہاری سوری کیا کسی کو زندہ کر سکتی ہے؟ بولو، کیا میرا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے؟ بولو! وہ چبا چبا کے بول رہی تھی۔ میں چپ رہ گیا۔ تم قاتل ہو، وہ حلق پھاڑ کر چلائی۔ تم قاتل ہو، وہ سب لوگ چلانے لگے۔ بارش رک چکی تھی، ماحول پر سکوت مرگ طاری تھا اور اس سکوت میں شگاف ڈالتی فلک شگاف آوازیں، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو! سخت سردی کے باوجود میری پیشانی غرق آلود ہو گئی، دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ تم قاتل ہو کی گونج نے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ چاند بادلوں کا سینہ چیر کر باہر نکل آیا، اب شفاف چاندنی ہر شے پہ لپٹی ہوئی تھی۔ یکا یک ایک عجیب واقعہ ہوا، میت نے سفید چادر اتار پھینکی اور اٹھ گئی۔ ماں! اس نے پکارا تو وہ نادیدہ شے ایک دم بیٹے کی جانب لپکی، میرا بچہ!
میرا لال زندہ ہو گیا، وہ اسے خود سے لپٹاتے پیار کرنے لگی۔ میں نے سناٹے میں رہ گیا۔ اب وہ ماں بھی ظاہر ہو چکی تھی اور اس کی شکل و صورت ہیبت ناک تھی۔ وہ بیٹے کا ہاتھ تھامے میرے پاس آئی۔ تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، وہ تو ہم لوگ اتنی دیر کے لیے ہی مرتے ہیں، ورنہ تو بہرحال اب تم سزا تو بھگتنی ہوگی، کم از کم 7 سال تک۔ ہر سال کی آج کی رات تم پر بھاری گزرے گی، تمہیں بھی پتہ چلے گا گئے ہم سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سانپ کی سی پھنکارتی آوازیں سماعت سے سیدھی دل میں چبھ گئیں۔ میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنا وجود سکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لمحات صدیوں سے بھاری تھے۔ دھیرے دھیرے میری آنکھ بند ہونے لگی۔ دل بری طرح پھڑک رہا تھا اور پھر میری آنکھیں کھلیں تو میں گاڑی ہی میں تھا اور گاڑی اسی سڑک پہ تھی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ کل رات میں اس قدر حیران ہو چکا تھا کہ اس معمولی نوعیت کے واقعے پہ حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور احمر کے گاؤں کے راستے پہ ڈال دی۔ گزشتہ رات کے واقعات میری آنکھوں میں گردش کر رہے تھے اور میری ریڑھ کی ہڈی میں بار بار سنسناہٹ سی دوڑی جاتی تھی۔ احمر کی شادی بھی مجھے نارمل نہ کر سکی۔ بہرکیف میں گھر واپس پہنچ گیا۔ اگلے چند روز میں کسی حد تک سنبھل گیا، لیکن بہرحال وہ بھیانک رات اپنی تمام تر ہولناکی کے سمیت مجھے لرزا دیتی تھی۔ وہ دسمبر کی تمام تر ہولناکی سمیت مجھے لرزا دیتی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک گلابی شام تھی۔ میں قریبی شہر بصیر پور سے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے گیا تھا۔ گھر میں ہمارے پرانے ملازمین تھے۔ کھانا وغیرہ اماں جنتا بناتی تھیں۔ خریداری سے فارغ ہو کر میں نے چند ڈائجسٹ لینے کا سوچا کہ مطالعہ سے ذہن بٹے گا۔ اس سے قبل مجھے مطالعے سے کوئی شغف نہ تھا۔ ادھر کوئی لائبریری وغیرہ کہاں ہے؟ میں نے ایک ادھیڑ عمر سے پوچھا۔ کیا لینا ہے؟ وہ برتن سمیٹنے لگا۔ یہی ڈائجسٹ وغیرہ، میں نے قدرے تاہٹ سے پوچھا۔ اچھا تو ڈائجسٹ لینے ہیں؟ یہ سیدھے چلے جاؤ، آگے ایک میڈیکل اسٹور ہے۔ اسٹور کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا، مگر اس اسٹور سے 2 دکانیں چھوڑ کے ٹاؤن اسکول ہے، اسکول سے ڈائجسٹیں ملیں گی۔ میرا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ ٹاؤن اسکول میں نے دیکھ رکھا تھا، لیکن مطالعے سے وابستگی نہ ہونے کے باعث کسی لائبریری کے بارے میں علم نہ تھا۔ نہیں، ٹاؤن اسکول سے 1-2 دکانیں چھوڑ کے جو میڈیکل اسٹور ہے، اس سے تمہیں رسالے مل جائیں گے۔ میڈیکل اسٹور پہ ڈائجسٹ؟ میں زیر لب بڑبڑایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسٹور کے کاؤنٹر پہ مجھے میگزین وغیرہ رکھے دکھائی دیے۔ میں نے چند ڈائجسٹیں سلیکٹ کیں اور ادائیگی کر کے واپس ہو لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے موسم ابرآلود ہو گیا۔ سورج نے بادلوں کی چادر اوڑھ لی اور سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور باہر نکل کے ملازم سے سامان نکالنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ڈائجسٹ نکالے۔ ٹائٹل پر ایک دوشیزہ کا عکس تھا، سمندر کے نیل مائل سب پانی کی لہروں میں ابھرتا۔ وہ عکس بے حد دلکش تھا۔ سرِ ورق اتنا دلچسپ تھا کہ میں بے اختیار وہی ڈائجسٹ کھول بیٹھا۔ کہانیاں بھی کافی دلچسپ اور سنسنی خیز لگ رہی تھیں۔ میں ایک اسٹوری میں کھو گیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اچانک ہی مجھے لگا جیسے کھڑکی کے پار کوئی ہے۔ وہ میرا وہم نہیں تھی، وہاں واقعی کوئی تھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اس کی ایک سرد لہر نے بے اختیار میری ریڑھ کی ہڈی میں گردش کی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ڈائجسٹ کی کہانی سے منسوب کر کے میں نے اسی خیال سے سر جھٹکنا چاہا۔ ہم بخوبی جانتا تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، ٹھوس حقیقت تھی۔ خیر، اس دن میں ایک رشتہ دار کی فوتگی پہ گیا۔ ذاکر میرے بابا کے چاچا تھے۔ میں پہنچا تو جنازہ تیار تھا۔ انہیں دفنانے کے بعد میں بابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کر وہیں بیٹھا رہا۔ سب لوگ چلے گئے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور تاریکی کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ قبرستان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن چونکہ شہر خاموشہ تھا لہٰذا ماحول پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ برگد کے درخت پر بھی خاموشی کا راج تھا، گویا پرندے تک دم سادے ہوئے تھے۔ ممن میری عقب میں سرسراہٹ ہوئی، ساتھ ہی ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ ابھری۔
میں چونک کر ایک برفیلی لہر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی سر تک رینگ گئی۔ میرے سامنے ذاکر بابا کھڑے تھے، سفید کفن میں ملبوس۔ بلا شبہ وہ ذاکر بابا ہی تھے، وہ ذاکر بابا جنہیں میں آدھے گھنٹے قبل دفنا کر گیا تھا۔ وہ اپنی خون خوار آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میرے اندر سنسناہٹ پھیل گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دل و دماغ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً سے پیشتر بھاگ جانا چاہیے، لیکن میرے قدم اٹھنے سے قاصر تھے۔ میرا وجود گویا کسی برف کی سل میں ڈھل گیا تھا۔ اچانک ذاکر بابا نے حرکت کی، وہ چیتے کسی پھرتی سے مجھ پہ جھپٹا۔ اس کے نوکیلے ناخن مجھے اپنی گردن میں دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ میرے حلق میں دم توڑ گئی۔ میرے اعصاب چیخنے لگے اور میرا ذہن غنودگی کے گہرے سمندر میں اترتا چلا گیا۔ کئی ساتوں تک میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میں کہاں ہوں۔ میں غالباً لیٹا ہوا تھا اور تحریک زدہ سا گھاس اور لکڑیوں سے بنی چھت کو دیکھ رہا تھا جو سر کے اوپر تنی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ حواس بحال ہوتے گئے اور مجھے احساس ہوا میں چارپائی پہ لیٹا ہوں۔ میں نے کمزوری کے باوجود گردن موڑ کے کمرے کا جائزہ لیا، تبھی کوئی آیا تھا۔ اذان بیٹا، یہ لو پانی پی لو۔ وہ دینو بابا تھے، قبرستان کے گورکن۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرا سر چکرا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے منظر اپنی تمام تر جزویات سمیت مجھے یاد آ گیا۔ ذاکر کا مردہ، اس کی بے جان آنکھوں کا مجھے گھورنا، اچانک اس کا مجھ پہ جھپٹنا، اور ذاکر بابا کہاں گئے؟ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ودھر دیکھا۔ ذاکر بابا، دینو بابا کی سوالیہ نظریں مجھ پہ جم گئیں۔ میں نے اٹکتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میں جب آیا تو تم تنہا بے ہوش پڑے تھے، لگتا ہے ڈر گئے ہوگے، اس نے کہا تو میں اصرار کرنے لگا کہ وہ سچ تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ذاکر بابا کی قبر تک گیا اور قبر کھودنے لگا۔ وحشت ناک سناٹا پھیل چکا تھا۔ اس نے تابوت کھولا اور مجھے ٹارچ تھما کے اندر جھانکنے کی دعوت دی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جھانکا اور ساخت رہ گیا۔ ذاکر بابا کی لاش موجود تھی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کیا میرا وہم تھا؟ لیکن نہیں، اگر وہ وہم ہوتا تو میری گردن زخمی نہ ہوتی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن کو چھو گیا۔ زخم تازہ تھا، ایک ٹیس سی ابھری۔ میں بے یقینی کے سمندر میں ہوتا زن تھا۔ میرا ذہن تقریباً معاف ہو کر رہ گیا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رائل بیکری نے فروٹ کیک اور رسک کے پیکٹ لے کر میں باہر نکلا تو ایک بچے کو روتا پایا۔ وہ 7-8 سال کا بچہ تھا، سرخ سفید رنگت اور پھولے گالوں والا۔ میں بصیر پور میں کچھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ آپ کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ میں نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ انکل، میری ماما اور پاپا مجھے ادھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب مجھے کبھی نہیں لے جائیں گے، اس نے مسلسل روتے ہوئے اٹک اٹک کے بتایا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسے لے کر پھر بیکری میں گھس گیا۔ اسے چاکلیٹ وغیرہ دلوا کے میں نذیر بک ڈپو پر گیا جو رائل بیکری کے قریب ہی تھی۔ نذیر بھائی سے میری اچھی الیک سلیک تھی۔ نذیر بھائی، یہ بچہ ادھر رو رہا تھا۔ میں نے انہیں تفصیل بتایا تو وہ تم بیٹھ جاؤ۔ میں اسٹول گھسیٹ کے بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک لڑکے کو مسجد میں اعلان کروانے بھیج دیا۔ بچہ مگن سے انداز میں چاکلیٹ اور کینڈیز کھا رہا تھا۔ شام تک انتظار کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ اسے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ نذیر بھائی، آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، اس کے ورثہ کے بارے میں پتہ چلے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ انہیں نمبر نوٹ کروا کے میں اسے ساتھ لے گیا۔ کامی، شام کو باہر مت نکلا کرو۔ کامی کو باہر سے آتے دیکھ کر میں نے تنبیہ کی۔ اسے میرے پاس آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس کے والدین کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا اور ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا۔ ایک بات میں نے بارہا محسوس کی تھی کہ کامی کے چہرے پہ تو معصومیت تھی، لیکن اس کی براؤن آنکھوں میں بلا کی چمک اور ایک سرد سا تاثر تھا جو مجھے عجیب سی ناقابل بیان کیفیت میں مبتلا کرتا تھا۔ میں کمرے ہی میں، کامی بھی سوتا تھا۔ اسی رات ایک غراٹ ابھری تو میں ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ ایک بھاری جسامت کا بل ڈاگ اپنی قاتل آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی دم تیزی سے دائیں بائیں حرکت کر رہی تھی۔ اس کے جبڑے سختی سے بچھے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل غرا رہا تھا۔
میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ایسا کتا پورے گاؤں میں کسی کا بھی نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو یوں اندھیرے میں۔ جبکہ میں دروازہ لاک کر کے سویا تھا، اس نے اچانک اپنی اگلی ٹانگوں کو اٹھایا اور برق رفتاری سے مجھ پہ چھلانگ لگا دی۔ میں کلا بازی کھا کے بیڈ سے نیچے کود گیا۔ اگر مجھے اپنی جگہ چھوڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو وہ میرا نرغٹا ادھیڑ چکا ہوتا۔ میں نے تیزی سے اپنے بکھرے اعصاب کو جمع کیا اور سائڈ ٹیبل سے ریوالور نکالا۔ اسی پل اس نے مجھ پہ چھلانگ لگائی۔ اس بار بچتے بچتے بھی میرا بایاں بازو اس کے خونی جبڑے کے شکنجے میں آ گیا۔ مجھے اپنے بازو میں انگارے گھستے محسوس ہوئے۔ درد نے پوری شدت کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا تھا، تاہم بہرحال یہ سوچنے کا نہیں تھا، عمل کرنے کا وقت تھا۔ وہ اپنے جبڑے میرے بازو دبوچے جھٹکے دے رہا تھا، درد کے مارے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے بامشکل تمام ریوالور کا سیفٹی کلچ ہٹایا اور نال کا رخ اس کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں پھیلے سکوت کو ایک دھماکے نے چیر دیا۔ گولی اس کی گردن پہ لگی تھی اور اس کے دانتوں کی گرفت میرے بازو پہ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ دھپ سے کارپیٹ پہ گرا۔ اس کا سرخ خون کارپیٹ کو رنگین بنا رہا تھا۔ اس کے جبڑے کھلے تھے، وہ دردناک انداز میں چلا رہا تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے کھٹ سے گر گیا۔ میں ہانپنے لگا۔ مجھے ایک اچانک صدیوں کی تھکن محسوس ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس کی گھرراہٹیں بھی دم توڑ گئیں۔ تب انہی لمحوں میں الجھے ہوئے میں ایک دم احساس ہوا کہ کامی وہاں موجود نہیں ہے۔ کامی کامی میری آواز میں فکر مندی بھی تھی اور خوف بھی۔ میں نے تیزی سے واش روم میں جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں پلٹا اور سناٹے میں رہ گیا۔ کارپیٹ پہ عین اسی جگہ پر چند پل قبل بل ڈاگ کی لاش پڑی تھی، وہاں اب کامی بے جان وجود پڑا تھا۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی میں سوراخ تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پہ ابدی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بلا کی چمکدار براؤن آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں نے بے اختیار پلکیں جھپک ڈالیں۔ وہ ناقابل یقین منظر جوں کا توں رہا۔ میری وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ یکا یک کامی کا وجود بھی غائب ہو گیا، چٹختے اعصاب کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔